اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طور کا یہ دوسرا رکوع ہے، اور اس سے پہلے گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے دو قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ جماعت جو مکذبین ہے، جھٹلانے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرابی اور بربادی کا ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے متقین، پرہیزگاروں کا، نیک وکار لوگوں کا ذکر کیا، اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ پہلے رکوع میں مختصر خلاصہ میں نے دوبارہ عرض کر دیا کہ دو قسم کی جماعتوں کا ذکر ہوا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس دوسرے رکوع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگوں کو دین کی دعوت جس طرح آپ دیتے ہیں اسی طرح دیتے رہیے، اور لوگوں کی اور ان کے باتوں کی پرواہ مت کیجیے۔ وہ آپ کو جو کچھ کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اس پر صبر کیجیے اور اس کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود ان کافروں اور یہ جو کچھ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، اللہ رب العزت نے خود اس کا نوٹس لیا، اور ان کی ان تمام باتوں کو جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ نے خود اس پر رد کیا ہے۔ جو اللہ کا کام کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارا کام کیجئے، ان کی پرواہ مت کیجئے، آپ کی طرف سے ہم ان کو جواب دیں گے۔ سمجھے؟ یہ اس دوسرے رکوع کا خلاصہ ہے۔ آپ اپنا کام کیجئے، اور یہ جو آپ کے بارے میں اور آپ کے اسلام کے بارے میں جو غلط خیالات رکھتے ہیں، تو ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں، ان کی باتوں کا ہم جواب دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان مخالفین اسلام، ان مشرکین کفار کہ جو اسلام کے بارے میں غلط قسم کے خیالات رکھتے تھے، ان کے ان خیالات کا ذکر کیا اور اس پر رد کیا ہے اللہ نے۔ پہلی آیت میں اللہ نے آپ کو تسلی دی، فذکر، آپ سمجھاتے رہیے، نصیحت جس طرح آپ کرتے ہیں کرتے رہیے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیے، دعوت کا کام کرتے رہیے، اسے مت چھوڑیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کے انعام سے، آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ آپ مجنون ہیں۔ مشرکین آپ کو الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے، کبھی آپ کو کہتے تھے یہ کاہن ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ
मजनून है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जवाब दिया कि इनकी बातों की तरफ आप कान न धरे। अल्लाह ताला के फजल से आप न काहिन हैं और न आप मजनून हैं, न आपके अंदर दीवानापन है। इसलिए कि काहिन उसको कहते हैं कि ये जो शैतान होते हैं, शयातीन, ये ऊपर आसमानों की तरफ जाते हैं। फरिश्ते जो बातें कर रहे होते हैं ये उन बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। फरिश्ते अगर इनको देख लें और ये वहां नजर आ जाए तो उनकी पिटाई करते हैं और फिर वो आग के शोलों से उनको मारते हैं, भगाते हैं वहां से, और अगर वो लग जाए तो ये मर जाते हैं। और अगर ये बच जाए तो वहां से सुनी हुई कोई एक बात लाकर अपने उस काहिन को, जो दुनिया में इनका शैतानों का जो दोस्त होता है, वो आकर उसको कान में वो बात बता देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने जिक्र भी किया, व इन्न शयातीना लयूहूना इला औलियाए। शैतान अपने दोस्तों को ये बातें बताते हैं। इसको कुरानी इस्तिलाह में, शरीयत की इस्तिलाह में इसको शैतानी वही कहते हैं। ये शैतानी वही है। और फिर वो जो काहिन होता है वो उस एक बात में 100 झूठी बातें मिलाकर फिर लोगों को बताता है गैब की खबरें, नऊजुबिल्लाह कि मैं गैब की बातें जानता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया आप अल्लाह के फजल से काहिन नहीं है, इसलिए कि काहिन को तो शैतान बात बताता है और आप पर जो वही उतरती है वो शैतान नहीं, वो फरिश्ता लेकर आता है और अल्लाह की तरफ से लेकर आता है। तो आप काहिन नहीं और आप मजनून भी नहीं है, दीवाने भी नहीं है, पागल भी नहीं है। इसलिए कि जो बातें, जो कुरान आप पेश करते हैं जिसमें हिदायत का सामान है, जो हिदायत की बातें आप करते हैं, जो कुरान फसाहत और बलागत से भरा हुआ है, ऐसी बातें पागल नहीं कर सकते हैं। पागल तो छोड़िए, दुनिया के अक्लमंद भी नहीं कर सकते हैं। अब ये तसल्ली है। इसको एक मिसाल से समझिए। एक आदमी किसी इलाके में हो, किसी इलाके में, और उस इलाके के लोग उसको बुरा भला कहते हो, बात पहुंच जाए बादशाह तक, मुल्क के बादशाह तक, और बादशाह भी ऐसा हो जिसकी हुकूमत हो उस मुल्क पर, और बादशाह अपने दरबार में सबके सामने कह दे कि जिसके बारे में तुम ये बेहुदा गोई करते हो, ये जो तुम गलत अल्फाज बकते हो, ये शख्स ऐसा नहीं है, बल्कि इस शख्स के अंदर तो ये कमाल पाया जाता है, ये कमाल पाया जाता है, ये बड़ा आलिम है, बड़ा फाजिल है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा नेक है। आप बताइए उस शख्स को कितनी तसल्ली होगी, कितनी खुशी होगी उसको। ओहो, बादशाह ने सारी दुनिया के सामने मेरे बारे में ये अल्फाज कहे, तसल्ली होगी, और उसको किसी की परवाह नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील भेजकर वही दी और अल्लाह ने तसल्ली दी, ये जो बक रहे हैं इनकी परवाह न करें। आप अपने फजल से न काहिन है, न आप मजनून है, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं। कितनी तसल्ली है। तो अल्लाह से बड़ा कोई बादशाह हो सकता है? इतनी बड़ी तसल्ली अल्लाह ने दी है। और सिर्फ तसल्ली नहीं दी, अल्लाह ने फरमाया तसल्ली भी हमने आपको दी है, और ये जो आपको तंग करते हैं इनकी खबर भी हम लेंगे। अब बादशाह ने मिसाल के तौर पर उस शख्स को जिसको लोग तंग कर रहे थे तसल्ली उसको दी, और तंग करने वालों से कहा तुम जो ये बात इनके बारे में कह रहे हो ये गलत है, ये जो तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कोई दलील है, लाओ। अब बजाय उनकी बातें सुनने के उनको रद्द करना शुरू किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी यहाँ रद्द कर रहे हैं। हम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून, ये आपको कैसे तंग करते हैं? तो अल्लाह ने कहा अच्छा इस तरह तंग करते हैं, ये कहते हैं
شاعر کے یہ شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر موت آ جائے اور یہ دنیا سے چلے جائے، یہ فوت ہو جائے تو ہماری جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ اس قسم کی باتیں تم کرتے ہو ہمارے پیغمبر کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، آپ کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، دیکھتے ہیں کون پہلے مرتا ہے۔ ایکشن لیا اللہ نے؟ نہیں لیا۔ بادشاہ مالک الملک ایکشن لے رہا ہے، کس کے بارے میں ایکشن لے رہا ہے؟ اپنے پیغمبر کے بارے میں۔ تم ہمارا کام کیے جاؤ اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے بارے میں ہم ایکشن لیں گے۔ اب معاملہ تھوڑا سا میں درمیان میں ایک بات کہہ دوں، ہم نے معاملہ تھوڑا الٹا کر دیا ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ہمیں دے کر گئے تھے وہ دعوت والا کام، یہ کام ہمارا ہے، اور ایکشن لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، ایکشن لینا شروع کر دیا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے مقابلے میں ایکشن نہیں لیتے تھے بلکہ آپ دعوت دیتے تھے۔ ہم نے دعوت دینا چھوڑ دیا اور ایکشن لینا، تو نظام خراب ہو گیا نا۔ ایکشن تو اللہ کا کام ہے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ نے فرمایا آپ اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، رب کی بڑائی بیان کیجئے، دعوت دیتے جائیے، اور یہ کام کیجئے۔ ذرنی ومن خلقت، ان کی فکر نہ کریں جس کو صرف میں نے پیدا کیا ہے، یہ میری مخلوق ہے، اس کو آپ کے دشمنوں کو اور مجھے چھوڑ دو، پھر دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو ہم نے الٹا کام شروع کر دیا۔ دوسرا ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، یہ جو آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، آپ کی گستاخی کرتے ہیں، ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات سکھاتی ہیں؟ ان کی عقلیں ان کو یہ بات سکھاتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ لوگ سرکش قوم ہے؟ مانا یہ نہیں، یہ سرکش قوم ہے۔ اگر انسان کی عقل ٹھیک ہو، عقل انسان کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اپنے ہادی کو جو انہیں راستہ بتا رہا ہو وہ اس کو برا بلا کہے۔ بات دراصل یہ سرکش ہے۔ بل ہم قوم طاغون، اور یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، فساد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جب آدمی سرکش ہو جاتا ہے اور نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ آگے اللہ نے پھر ایکشن لیا، ام یقولون تقولا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنایا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ انہوں نے خود بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایکشن لیا، ام یقولون تقولا۔ وہ میری مثال یاد رکھیے، بادشاہ کے دربار میں وہ آدمی جس کو قوم تنگ کر رہی ہے وہ بھی کھڑا ہے اور قوم بھی کھڑی ہے، اور اس کے بادشاہ ان کے سامنے اس شخص سے جس کو قوم تنگ کر رہی ہے اس سے پوچھتا ہے ام یقولون تقولا، یہ آپ کے بارے میں یہ نازیبہ کلمات کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ام یقولون تقولا، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں آپ نے نہیں بنایا بلکہ یہ خود بے ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ان کو کہہ رہے ہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا تو یہ آپ کی بات بھی مانتے، قرآن کو بھی مانتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس پر مزید ایکشن لے رہا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، میرے پیغمبر کو تنگ کرنے والوں، اگر تم اس پیغمبر
اور ان پر جو کتاب اتاری ہے اس کو نہیں مانتے ہو؟ تم بھی تو عرب ہو، تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، فصاحت و بلاغت تم بھی جانتے ہو۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو اس قرآن جیسی کوئی بات بنا کر لے آؤ۔ کتنا بڑا ایکشن اللہ نے لیا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے؟ یہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں یہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے؟ ام هم الخالقون، یا یہ پیدا کرنے والے ہیں؟ نہ یہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں نہ یہ کسی کو پیدا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ نے انسانوں کے لیے ان کی ضرورتوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ ان ضرورتوں میں ایک ضرورت ہے، جیسے دوسری ضرورت ہے کھانے پینے کی جسمانی، تو روحانی ضرورت بھی ہے۔ روحانی ضرورت اللہ نے پوری کی پیغمبر، اور پیغمبر پر جو وحی اتری، جو کتاب اتری، اس کے ذریعے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، نہ یہ آسمان و زمین کے خالق ہے، نہ یہ اپنے آپ کے خالق ہے، نہ یہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے بل لا یوقنون، یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں، نہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے ہیں نہ وعیدوں پہ یقین کرتے ہیں، یہ جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ ان کے جناب کیا ایکشن، ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا، اللہ تعالیٰ باز پرس کر رہے ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے کہ جسے چاہے پیغمبر بنائے جسے چاہے نہ بنائے؟ ام هم المسیطرون، یا یہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں؟ نہ یہ وہاں کے انچارج ہیں نہ یہ خزانوں کے مالک ہے۔ تو خزانوں کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہے پیغمبر بنائے۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کو تنگ کریں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیات مستمعهم بسلطان مبین، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سیڑھی پر چڑھ کر یہ اوپر باتیں سنتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ فلیات مستمعهم بسلطان مبین، تو اگر ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے اور سننے والا ہے تو ان کا کوئی سننے والا جو اوپر آیا ہو، اس نے بات سنی ہو تو کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں پر مزید اللہ رب العزت نے یہ باز پرس کی اور ان کو ڈانٹا ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ تو ایسے نافرمان لوگ ہیں، ایسی توہین کرنے والی قوم ہے، صرف پیغمبر کی توہین نہیں بلکہ اللہ کی بھی توہین کرتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو ساری لڑکیاں ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں؟ یہ عجیب قوم ہے۔ یہ مشرکین کہتے تھے نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عجیب قوم ہو، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، تمہارے یہاں بیٹی ہو تو اس کو زندہ درگور کر دیتے ہو، اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، بیٹے اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے نا، ان کو کافروں کو ڈانٹ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکشن لیتا ہے کہ آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کے خلاف زبان کھولے گا اس زبان دراز کرنے والے کے بارے میں اللہ فرماتے ہم خود ایکشن لیں گے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، لیکن اللہ پاک بڑا بادشاہ ہے۔ یہ تو میں پہلے بھی میں نے یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں ڈانٹتا ہے
کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی انسان کو، کسی گمراہ کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو اللہ جہاں ڈانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم اس پیغمبر کو تنگ کرتے ہو، تمہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت مانگی ہے؟ فهم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس اجرت کے جناب کیا اور تاوان کے بوجھ اور اس کے ثقل کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی پیسے نہیں مانگے، آپ تو اللہ کے لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو تو آپ کی بات ماننی چاہیے۔ اور ان کو سمجھایا ایسا پیغمبر جو رات دن تمہاری ہدایت کا سامان تمہیں فراہم کر رہا ہے، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ داعی کا کام یہ ہوتا ہے وہ دعوت دے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو بھی غیب کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب کا علم انسانوں کے پاس بھی نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، جنات کے پاس بھی نہیں ہے، نیک لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، برے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور اولیاء کے پاس بھی نہیں ہے، صحابہ کے پاس بھی نہیں ہے، پیغمبروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ غیب کا علم ایک اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب، عالم الغیب، علام الغیوب، ایک اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ ہاں، اللہ اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبریں وحی کے ذریعے بتاتا ہے، لیکن غیب کا علم اللہ کسی کو دیکھ کر عالم الغیب نہیں بناتا۔ اللہ، اور یہ بات یاد رکھے، انسان کے لیے غیب کا جاننا اچھا نہیں ہے۔ جو اللہ نے بتا دیا وہ صحیح ہے، لیکن ہر انسان کے پاس اگر یہ علم آ جائے کہ آئندہ کیا ہوگا، غیب کا علم، تو یہ بہت تکلیف میں پریشان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کل کسی کو پتہ چل جائے میرے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، وہ گھر سے باہر جائے گا؟ اور میں تو یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر انسان کی ایک موت اللہ نے مقرر کی ہے نا، ایک وقت میں 60 سال 70 سال 80 سال۔ اب ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ میری موت فلاں سن میں اور فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو ہوگی، پتہ چل جائے اس کو جناب 40 سال باقی ہے مرنے میں۔ اب وہ جتنا ایک سال بعد وہ خوش ہوگا یا غمزدہ ہوگا؟ برتھ ڈے منائے گا کبھی؟ 5 سال بعد وہ کہے گا 35 سال رہ گئے، 30 سال بعد 30 سال رہ گئے، اور اگر 1 سال رہ گیا تو پھر تو بیچارہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے گا پہلے سے ہی۔ اگر 1 مہینہ رہ گیا اور اس کو پتا ہے مجھے 1 مہینے بعد مرنا ہے، ہفتہ رہ گیا، دن رہ گیا، نہ وہ کھانا کھائے گا نہ وہ ہنسے گا۔ میں نے زندگی میں ایسے شخص کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بچپن میں ہم کھیلتے تھے، ہمارے دوست تھے، ان کے گھر میں ان کے والد صاحب آئے اور تنخواہ لے کر آئے، اپنی بیوی کو تنخواہ دی، بیوی بھی خوش ہنس رہی ہے، بچے بھی ہنس رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہا ہے، کھانا کھایا اس نے، میرے سامنے آنکھوں کی بات ہے، ہنستے ہنستے گھر میں سب خوشیاں ہیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد اس آدمی اسی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آدمی اسی چارپائی پہ گرا اور 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ بچپن میں تو ہم اس سے کوئی سبق نہ سمجھ سکے، لیکن بڑے ہو کر یہ سمجھ میں آیا کہ غیب کا علم نہ ہونا اچھا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ مجھے کھانا کھانے کے بعد مرنا ہے، یہ کھانا کھاتا؟ یہ گھر میں آتا؟ غیب کا علم نہ ہونا اچھا ہے،
اس میں فائدہ ہے، انسان موت تک خوش رہتا ہے، موت تک انسان خوش رہتا ہے۔ یہ یاد رکھو، اللہ نے غیب کا علم نہ کسی کو دیا ہے اور نہ کسی کے پاس ہونا بھی اچھا نہیں ہے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں، کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کوئی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین کفروا هم المکیدون، یہ کافر لوگ یہ جان لے، یقین کر لیں کہ یہ کافر خود ہی فریب خوردہ ہے، یہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان لوگوں کی پلاننگ جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کا پلان ان پر الٹ دوں گا۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، ان کی پلاننگ ہم خراب کریں گے۔ اب ہم نے الٹا کام شروع کر دیا، ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہم لگ گئے پلاننگ کرنے میں۔ ایسے کرتے نہیں کرتے؟ آج مسلمان لگ گئے اس بات میں کہ جی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اپنا کام کرو، پلاننگ کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کوئی آ کے ڈنڈا مارے آپ کچھ بھی نہ کرو، جان بھی نہ بچاؤ، وہ الگ بات ہے۔ سیلف ڈیفینس کا حق تو ہر انسان کو ہے۔ میں جرنلی ایک بات کر رہا ہوں، جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، وہ نظام یہ بنایا ہے کہ پیغمبر سے کہا آپ اپنا کام کیجئے، یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں ان کی پلاننگ ہم خراب کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکل رہے تھے اور یہ مشرکین مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور شیطان بھی وہاں پر آ گیا، ایک بڑے شیخ صاحب کے ڈریس میں، بڑا بزرگ بن کر، لمبی داڑھی پگڑی پہن کر آ گیا، اور شیخ صاحب نے آ کر ان کے ساتھ کہا جی میں بھی آپ کی میٹنگ میں شامل ہوتا ہوں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے اسلام کے خلاف انسانوں نے، شیاطین نے، سب نے کوشش کی۔ کسی نے کہا ان کو قتل کر دو، کسی نے کہا ان کو قید میں ڈال دو، کسی نے کہا ان کو باہر نکال دو۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ سب مل کے ان پہ حملہ کر دو۔ انہوں نے پلاننگ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، جو لوگ آپ تلواریں لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے، آپ ان کے درمیان سے گزرے، ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ڈالتے آپ گئے، نہ آپ ان کو نظر آئے نہ ان کو محسوس ہوا، آپ باہر چلے گئے۔ صبح اٹھے، ان کو پتہ چلا وہ جن کے خلاف ہم جمع ہوئے تھے وہ تو چلے گئے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی پلاننگ میں خراب کر دوں گا۔ اللہ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یشرکون، جو ان تمام خداؤں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر یہ لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں، اگر ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا آ کر گر جائے اور آسمان سے کوئی یعنی کوئی کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا یہ دیکھ لے تو یہ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو تہ بتہ ایک بادل ہے۔ عذاب کو یہ عذاب نہیں کہیں گے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو فلاں وجہ سے ہوئی ہے یہ بات، عذاب کو عذاب نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرکوں کا کام ہے کہ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا ان پر گر جائے تو یہ اسے دیکھ کر کہیں گے یہ تو بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ انہیں اس دن سے واسطہ پڑ جائے جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ پھر میں دیکھوں گا کہ ان کو کیا سزا اللہ پاک دیتے ہیں۔
یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کا مکر کوئی کام نہیں آئے گا، ان کی تدبیر، ان کی پلاننگ سب فیل ہو جائے گی، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے، عذابًا دون ذالک، اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے علاوہ ظالموں کے لیے اور کیا عذاب ہے، خاص طور پر اللہ نے ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، ظالم جو ظلم کرتا ہے اس کو آخرت میں تو ظلم کا بدلہ ملے گا، لیکن ظالم کے ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی ظالم کو دیتا ہے۔ آج دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں بہت سے جگہوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش کے اندر جو حالات کتنے خراب ہوئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو یہ سمجھا رہا ہے ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظالم وہ ایسا گنہگار ہوتا ہے جس کو آخرت میں تو عذاب ملتا ہے لیکن دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے، عذاب دون ذالک، دنیا میں اس کو عذاب ملتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جو بادشاہ بنا ہوا تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جب ظلم کیا تو اللہ نے تخت سے ہی نہیں گرایا اسے، بلکہ اللہ نے ذلت کے غار میں اسے پہنچا دیا۔ ایسا نہیں دیکھا ہم نے کتنے لوگوں کو، بڑے بڑے تاج و تخت والے، اللہ نے ان کی حکومتیں گرا دی، ذلت میں اللہ نے انہیں ذلت میں پھینک دیا اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو عذاب ادنا کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، وہ جو بڑا عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ اللہ پاک چھوٹا عذاب بھی انہیں دے گا۔ چھوٹا عذاب یہ دنیا میں اللہ ان کو سزا دے گا۔ اس لیے ظلم سے بچو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اتق دعوت المظلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم ادھر سے ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی اس نے ہاتھ پہلا نہیں، اپنے چہرے پہ پہرا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے لیتا ہے۔ بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بار استقبال میں آیت۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب دنیا میں آتا ہے یہ ظلم کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی دنیا میں بدلہ لیتا ہے، اور اگر ایک قوم ظالم ہو جاتی ہے تو اللہ پوری قوم سے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اب یہ جو پورا رکوع ہم نے پڑھا، اتنا بڑا رکوع، اس کے درمیان میں اللہ نے مخالفین کو، اللہ پاک نے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جو آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے، اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تو پہلے اللہ نے رکوع کے پہلی آیت میں فرمایا فذکر، آپ دعوت دیتے رہیے، اور آخر میں فرمایا وصبر، اور صبر کرتے رہیے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک آدمی ہے بڑا اچھا، اپنی قوم کا غمخوار ہے، اپنی قوم کا جناب کیا ہے خیر خواہ ہے، اور قوم ساری اس کی دشمن ہے، اور وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اس قوم کے غمخوار سے کہا فذکر، آپ جو اپنا کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیے، اور قوم کو، اس بادشاہ نے 1 گھنٹہ اس قوم کو ڈانٹا۔ پہلے اس غمخوار سے کیا کہا فذکر، آپ اپنا کام کرتے رہیے، تسلی دی اس کو، اور پھر اس کے سامنے اللہ نے اس پوری قوم کی اللہ نے پھر جناب خبر بھی لی، اور آخر میں اللہ پاک نے پھر فرمایا وصبر، اگر یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ صبر کرتے رہیے۔ وصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم
کے انتظار میں صبر کرتے رہیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. کتنی تسلی ہوگی. بادشاہ اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ اگر تمہیں تنگ کرتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کیجیے، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی اگر یہ کچھ کریں گے تو ہم خبر لیں گے. وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اور تیسری بات یہ فرمائی، داعی کے لیے ضروری ہے دعوت دے. دعوت کے لیے سب سے زیادہ بنیادی چیز صبر ہے. صبر کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے میں دعوت بھی دوں اور صبر نہ کروں تو داعی نہیں ہو سکتا. تو وَاصْبِرْ، داعی کو کہا صبر کرو. اور تیسرا کام اللہ نے یہ فرمایا وَسَبِّحْ، تو وہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح پڑھو. تو ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگ جو اللہ والے گزرے وہ تینوں کام کرتے تھے. وہ دعوت بھی دیتے تھے، حق بیان کرتے تھے، اور ان کو تکلیفیں آتی تھی صبر بھی کرتے تھے. اور جناب صبر ایسا ہوتا تھا ان کا کہ اس تکلیف کے اندر بھی وہ اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کو بھولتے نہیں تھے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کیجئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور خاص طور پہ فرمایا جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وسبح. یہ معنی ہے اس کا. اور بعض علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے جب آپ نیند سے بیدار ہو اور کھڑے ہو تو اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھو. اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہو اور مجلس سے کھڑے ہو تو پھر کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اس تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اس مجلس کے اندر جتنی بھی غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں یا جناب نامناسب باتیں اگر ہوئی ہے یا اگر جناب کیا ہے کوئی غلط بات ہوئی ہے تو پوری مجلس کے لیے وہ کفارہ بن جاتا ہے. سبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبح. اور خاص اللہ نے فرمایا یہ تو تسبیح آپ کھڑے ہو کر ومن اللیل، اور رات کو بھی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرے. تو رات کی تسبیح حضور پاک علیہ السلام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے وہ کیا تھی؟ تہجد کی نماز. تو داعی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، وہ صبر کرے، تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرے اور تہجد کی نماز پڑھے. حضرت مولانا اللہ اکبر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل میں بند ہوئے، مالٹا کے جیل میں، اور جناب بڑی سختی ان پر، جیل میں تو سختی ہوتی ہے. تو ان کے شاگرد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ بھی ان کے ساتھ جیل میں تھے. بعض حضرات نے لکھا ہے انہوں نے خود درخواست کی تھی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ یہ ضعیف ہے میں ان کی خدمت کروں. اور وہ ان کی خدمت جیل میں کیسے کرتے تھے کہ اس بڑھاپے میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر سردی تھی، سردی سے بچنے کا انتظام نہیں، پانی سرد ہوتا تھا، ٹھنڈا ہوتا تھا، تو وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. اور بوڑھے آدمی، آج تو ہم جوان ہو کر گرم پانی سے فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے استاد کی یہ حالت دیکھی تو وہ جو لوٹا ہوتا تھا جس میں وہ پانی رکھتے تھے رات کو تہجد کے لیے، تو شیخ العرب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں تھے، وہ اس لوٹے کو لے کر اپنے پیٹ سے لگاتے تھے اور اس لوٹے کو اس طرح دبا کر پوری رات رکھتے تھے تاکہ ہمارے بدن کی ہیٹ اور حرارت سے وہ میرے بدن کی اس گرمائش سے وہ لوٹا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میرے استاد کو تہجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنا پڑے گا. ایسی تکلیف کسی نے اٹھائی ہے؟ آج تو دعوت دینا بہت آسان ہے. کانفرنس ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں کانفرنس ہو رہی ہے، جناب کیا ہے صوفوں پہ بیٹھ کے کانفرنسیں ہو رہی ہیں. کانفرنس
اور جناب اور بہت سی جناب کیا ہے سیمینارز ہو رہے ہیں، یہ ایسے عجیب دین کے کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ دین کے نام پہ کانفرنس ہو رہی ہے، اذان ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتایا، اللہ نے فرمایا داعی کے لیے ضروری ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کی ڈوبتے وقت بھی، یعنی صبح فجر کی 2 رکعت، خاص طور پر فجر کی 2 رکعت سنت کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ جب فجر کی سنتوں کا اتنا اہتمام ہے تو فرضوں کا کتنا اہتمام ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی قرآن سے تعلق ہمارا نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی